اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم لوگ بیچ میں رکتے ہیں الفاتحہ کہہ کر اور سارے مقتدی پڑھتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر دعا مکمل کی جاتی ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ بہت سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، بہت سارے لوگ الفاتحہ میں رکتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہم پڑھتے کیوں ہیں بیچ میں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ نماز میں پڑھ رہے ہیں، باقی جگہوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن دعا میں تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے نا؟ سنیے میری بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، 3 مرتبہ اس نے پورے قرآن ختم کرنے کے برابر، مکمل کرنے کے برابر ثواب حاصل کیا۔ پورا قرآن، ہماری حیثیت ہی نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے پورا قرآن پڑھے، اتنی طاقت کہاں ہے، اتنا وقت کہاں ہے؟ ہم تو کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وقت ملتا بھی ہے تو کبھی کبھی آلس پن کی وجہ سے، سستی پن کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے، یا پھر بہت سارے لوگوں کو ٹائم بھی ملتا ہے، سستی پن بھی نہیں ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہے پڑھنے کا، پڑھنا ہی نہیں جانتے، لیکن سورہ اخلاص تو ہر کوئی جانتے ہیں، سورہ فاتحہ تو ہر کوئی جانتے ہیں۔ تو اتنا شارٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن مقدس مکمل کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم بڑی بات ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، 1 بار بھی، تو اس کو پورا قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب، کیونکہ میں نے اس سے قبل میں نے بتایا تھا کہ پورا قرآن مقدس کا مجموعہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ اب پورا سورہ فاتحہ کا مجموعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور پورا بسم اللہ کے با میں ہے۔ اس طریقے سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھا اس نے بھی پورا قرآن مقدس مکمل کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ تو آپ جس دعا میں الفاتحہ کہا جاتا ہے اس دعا میں آپ 2 قرآن مقدس مکمل کرنے کا ثواب آپ حاصل کرتے ہیں تلاوت کر کے۔ بتائیے، تو آپ دن میں فجر میں اور عصر میں 2 وقت الفاتحہ کہا جاتا ہے، اب 2 وقت میں آپ 1 دن میں 4 قرآن مقدس مکمل کرنے کا ثواب آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور اتنا سارا ثواب صرف آپ ہی کو نہیں ملتا ہے، آپ کے خاندان در خاندان جتنے مرحوم مرحومہ گزرے ہیں، جو آپ کے باپ دادا بھائی بہن جو بھی آپ کے گزر چکے ہیں خاندان کے اندر، ان کے نام اعمال میں بھی یہ نیکیاں پہنچتی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ نماز کے صدقے میں آپ 4 قرآن مقدس مکمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ثواب ان تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے ان کو نیکیوں کی بڑی ضرورت ہو، اور آپ نماز کے لیے آئے اور اسی بہانے سے الفاتحہ کے ذریعے سے آپ نے قرآن مقدس مکمل کرنے کا 2 مکمل کرنے کا ثواب پا لیا، اسی طریقے سے 1 دن میں 4 مکمل کرنے کا ثواب پا لیا، تو یہ سارا ثواب ان کو پہنچے گا۔ بتائیے کتنی ان کے دل دعائیں نکلیں گی، روحیں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کام میں ملوث ہے، یہ اپنے کام میں جو ہے لگا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں بزی ہے، ہمارے کسی کا خیال نہیں ہے، تو وہ روحیں جو ہے نا بددعائیں کرتی ہے۔ کیسی اولاد ہے، کیسے لوگ ہیں جو ہمارے ایک وقت بھی ہمارا تذکرہ نہیں کرتے، ہمارے لیے ذکر خیر نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب اپنے نسل کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں ان کے خاطر، تو وہ لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں، مولا یہ جس طرح ہم کو یاد کر رہا ہے ان کی نسل بھی، ان کے اولاد بھی ان کو اسی طرح یاد کرے، وہ لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آج ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں گے، اپنے باپ داداؤں کو یاد کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم گزر جائیں گے، ہماری نسل بھی ہم کو یاد کرتے رہے گی۔ تو فرسٹ تو ہمارا کردار بنتا ہے نا، جب تک ہم نہیں سدھریں گے ہماری نسل کہاں سدھرے گی؟ تو کوشش اس چیز کا کریں، اور جب یہاں پر الفاتحہ بول کر رکا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کم سے کم اتنے زور سے آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی